السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منظور احمد طاری گجرات شہر سے عرض کر رہا ہوں، پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص کفریہ کلمات بولتا ہے اور اس کو علم نہیں کہ میں نے یہ کفریہ جملہ بول دیا ہے، اب اس پر کیا حکم لگے گا اور کیا اس کا نکاح باقی رہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم کفریہ کلمات کے بارے میں انہوں نے کفریہ کلمات کی دراصل دو قسمیں ہیں، اور یہ بہت تفصیلی سوال ہے اور بہت ٹف سوال ہے۔ اب اس میں ایک ہوتا ہے لزوم کفر، دوسرا ہوتا ہے التزام کفر۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے بھی کلمات کفر میں بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، کوئی کفر بولتا ہے، کوئی نہیں ہے، تو اس لیے وہ کیا بولا اس نے، وہ جب تک سامنے نہ آئے تو اس وقت تک کوئی صورت نہیں بن سکتی۔ اب اتنا میں کہوں گا کہ اگر کسی نے کفر التزامی کیا، کہ بعض اوقات تو کفر کلمہ نکلنے کے باوجود حکم نہیں لگایا جاتا کہ سبقت لسانی سے نکل جاتا ہے، بولنا کچھ چاہتا ہے نکل کچھ جاتا ہے، تو شخص معین کو مرتد کہنے، اس کے نکاح ٹوٹنے کا حکم لگانے کے لیے تو بڑے مطلب ہے کہ وہ واضح وہ دلائل چاہیے۔ تو اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ کفر التزامی اگر کسی سے صادر ہوا، چاہے وہ قول کی صورت میں ہو چاہے فعل کی صورت میں ہو، تو وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اور کفر التزامی وہ ہوتا ہے کہ جو جس سے کسی نہ کسی ضرورت دینی کا انکار لازم آئے، تو ایسی صورت میں وہ اسلام سے خارج ہوگا، اس کا نکاح بھی ٹوٹے گا، سارے اعمال اس کے اکارت ہوں گے، ضائع ہو جائیں گے، البتہ گناہ باقی رہیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور لزوم کفر جو ہے تو اس سے یہ صورت نہیں ہوتی کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے، البتہ اس کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، البتہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ لزوم کفر، اب یہ طے کرنا کہ لزوم کفر ہے اور یہ التزام کفر ہے، یہ نہ عوام کا کام ہے نہ ہر عالم کا کام ہے۔ یہ اچھا سلجھا ہوا سنجیدہ مفتی ہو تو وہ فیصلہ کرتا ہے، بعض اوقات وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا حکم لگایا جائے، آیا اس سے اسلام سے خارج ہوگا یا نہیں۔ تو یہ بہت ٹف ٹاپک ہے، اس میں عوام الناس کو تو بالکل بھی کلام نہیں کرنا چاہیے، جیسے بعض لوگ بات بات پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گیا، اس نے کفر بک دیا، تو اس نے گستاخی کر دی۔ تو علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے، مگر ہر عالم یا اسٹیج کا مقرر ان سوالات کے جوابات کما کو دے نہیں سکتا، دے دیتے ہیں، لیکن وہ کس طرح کا دیتے ہیں اس کا بھی مجھے بہرحال معلومات ہے تھوڑی بہت، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اچھے سلجھے ہوئے مفتی سے رجوع کیا جائے، یا دارالافتاء اہل سنت کو لکھ کر بھیج دیا جائے، تو وہ سوچ کر سمجھ کر مشورہ کر کے ضرورتاً اس کا جواب لکھتے ہیں۔ اس معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ نہایت ہی مفید اور مفید ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔